آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی تو سیرت کی کلاس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر جو مصائب ڈالے گئے ان سارے کفار کی طرف سے ان کی ڈیٹیلز ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ان کو تنگ کیا جاتا تھا، کس کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے جو رویے تھے اور ان کے جو اپنی ہٹ دھرمی تھی اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ضدی لوگ تھے اور کتنے یعنی تکبر میں آ کے کس قدر نڈر ہو چکے تھے، اور یہ خود عذاب کی جلدی مچاتے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہی ٹاپک کیا تھا اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس کو تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو دھمکاتے رہتے ہو، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا جب انسان وہ تکبر کی انتہا پہ چلا جاتا ہے نا. وہی ابھی ہم نے جیسا کل کی کلاس میں بھی فرعون اور ان کی فرعونیت کے بارے میں پڑھا نا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ڈر خوف اللہ کا بالکل نکل جاتا ہے. چاہے کوئی سمجھائے، چاہے کوئی بتائے، چاہے کتنے اچھے طریقے سے بھی حق کو واضح کرے، وہ نہیں مانتا. تو یہ بھی اسی طرح سے اللہ کا خوف بھی ان کے اندر سے ختم تھا بالکل. حالانکہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن ڈرتے نہیں تھے، اور اتنا ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ اپنے ارد گرد دیکھو یہ قومیں یہ سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، لیکن یہ کہتے تھے ٹھیک ہے لے آؤ عذاب، ہم نہیں ماننے والے، ہم نہیں سمجھتے. اچھا تو بہت سی قسم کی کوششیں انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دین سے روکنے کے لیے اور ان کا حوصلہ کم کرنے کے لیے. کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے، کبھی سختی کبھی نرمی، کبھی برائب کرتے، کبھی غصہ دکھاتے، کبھی لڑائی جھگڑا کرتے، ظلم کرتے. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو طالب کے سامنے جو ہے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں. تو جس سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب دونوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہا کہ ہم سب نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے. اور اس پر سارے جو قبیلے والے تھے نا بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کا باقاعدہ عہد و پیمان ہوا تھا. صرف اس میں ابو لہب جو تھا وہ شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بہت مخالف تھا نا، یہیں تک ہم نے کیا تھا. اب یہ بھی جو ہے نا بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی اور کانٹریکٹ کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے جڑ کے رہنے کی بڑی ایک زبردست مثال تھی. حالانکہ سارے ان میں ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا چونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو قبائل جو ہے ان کا ایک ان ریٹن آپ کہہ لیں کہ آپس میں ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا اتحاد دکھاتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مختلف طرح سے ہوتا ہے نا، جس طرح کبھی لوگ کسی بات کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے یا کوئی ایک مشن ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کوئی مال و دولت کوئی ایسا ہی بیچ میں ریزن آ جاتی. فرض کریں کوئی بزنس مین ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اکٹھے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بزنس کا فائدہ ہونا ہے. فرض کریں کہ 10 لوگ آپس میں مل کے بزنس کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپس میں ان کی رائے سب کی سملر ہی ہو، آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ رہتے ہیں جوڑ کے. یہ ہسبینڈ وائف بھی آپ دیکھیں اکٹھے رہتے ہیں، بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک گھر ہوتا ہے، گھرانہ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں ساتھ انوالو، تو ایک کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے جو آپس میں باندھ کے رکھتی ہے نا. اور اس میں پھر بلکہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے ابھی اس لیسن میں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تو ویسی اتنی ایک ٹھوس ان کی بنیاد ہے ایمان کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، تو انہیں تو ویسے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے سے متحد ہو کے رہنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آج مسلمانوں کے حالات یہی ہو چکے ہیں کہ نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی دین ہے، کیونکہ وہی بات ہے اپنے دین سے اتنا دور جا چکے ہیں. نہ دین کے لیے دین کو پھیلانے سمجھانے والوں نے اتنی عرصہ تک کوئی خاص کام کیا اور اس کے اوپر کچھ یعنی کوئی خاص اپنی سروسز نہیں دی. تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہی رہے ہیں. اب تو الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ چونکہ سمجھ کے پڑھنا یا اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس کے اوپر اتنی نظر لوگوں کی ابھی بھی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج
مسلمانوں کے بھی دل کٹے پھٹے ہیں. پھر اگر دین کی طرف بھی آتے ہیں نا تو زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک فرقہ واریت کی طرف ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی مسلمان ہی آپس میں ہمارے جو ہے نا وہ تو کٹ پٹ کے اور گروپ بندیاں کر کے بیٹھے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قبیلے کے نان مسلمز جو ہیں یعنی کچھ تو ایمان لے آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ ابھی ایمان نہیں لیتے لیکن انہوں نے بھی ساتھ دیا. تو یہ ٹاپک ہے مکمل بائیکاٹ. میرے پاس پیج نمبر 122 پہ ہے. مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہوگی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہوئے. لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بن کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کا مشورہ کیا. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا. اب وہ حل کیا تھا؟ اب آپ اس میں دیکھتے جائیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس پہ بھی پھر ڈٹ جاتے ہیں, اور ادھر بنو ہاشم بنو مطلب ان کے کافر مسلم سارے آپس میں ڈٹ جاتے ہیں. وہ بھی ایک اتحاد نظر آتا ہے ہمیں. تو اس میں یہی لیسن اس میں ہمیں ملتا ہے نا دیکھ کے کہ ہم آپس میں دیکھیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہو کے بھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہے. ایک گھر میں رہنے والے لوگ یا ایون سگے بہن بھائی آپس میں کس طریقے سے انتشار کا شکار ہے. ایک جگہ پہ کام کرنے والے ہوں گے کسی آفس میں کسی انسٹیٹیوشن میں, تو وہاں پہ بھی آپس میں جو ہے وہ کوئی یونٹی اب نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے, نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے, نہ ان سے بات چیت کریں گے, نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے, نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے, یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر. ٹھیک ہے, یہ تھا وہ بائیکاٹ کا ان کا منصوبہ اور اس کی جو ریزن تھی, کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سارا ان بنو ہاشم بنو مطلب چونکہ یہ آپس میں متحد ہو گئے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں قتل کرنے کے لیے, تو ہم نے ان کا نا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دینا ہے. یہ چشمہ استعمال یہاں گھسے تھے یہ. اچھا, اور انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم لوگوں نے ان سے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کرنا ہے, نہ کوئی ان سے لین دین کرنا ہے, نہ کوئی بات چیت کریں گے, نہ کسی قسم کی ان کی طرف سے اب ہم کوئی صلح قبول کریں گے, کوئی مروت نہیں کرنی تب تک کہ وہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے ضد پکڑ لی اپنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کریں, اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے والے تھے حالانکہ ان میں بھی کچھ مسلمان نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ بھی ڈٹ گئے, وہ بھی اڑ گئے کہ نہیں یہ تو ہمارے قبیلے کا ایک کانٹریکٹ ہے, ہماری اس کے اوپر یعنی آپ کہہ لیں کہ عزت ناموس کا مسئلہ ہو جاتا نا قبائل کا. تو صرف ایک ابو لہب جو ہے وہ بیچ میں سے ہٹا, وہی بات ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو, اور ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ظاہر حفاظت کا بندوبست تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسپیشل کیا گیا تھا. قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھا اور اسے لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا. لکھنے والا بغید بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا بھی کی اور اس کا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئی تھی. اس کا بھی ذکر آتا ہے حدیث وغیرہ میں. بہرحال یہ انہوں نے آپس میں قریش کے یعنی سارے یہ جو دشمن وغیرہ جو تھے نا کافر کی جو قوتیں تھی, انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ زبانی عہد و پیمان کیا کہ اب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, بلکہ انہوں نے اس کو لکھا کانٹریکٹ کو باقاعدہ, اور اس کو جو ہے خانہ کعبہ کے اندر اس کو ہینگ کر دیا, لٹکا دیا تھا. یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا. اس جس نے لکھا تھا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ ایسے کہتے ہیں اس کے اوپر شل ہو گیا تھا, کیونکہ بہت یہ سخت ایک مخالفت کا طریقہ تھا اور بہت اس میں انہوں نے پھر ظلم کیا تھا. اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ مسلم ہوں یا کافر شیب ابی طالب میں سمٹ آئے. یہ سب آپ لوگوں نے سنا تو ہوا ہے کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو رہا تھا. اصل میں بھی یہ تو اپنے علاقے میں ہی رہے تھے, لیکن وہاں سے اس طرح کا بائیکاٹ ہوا کہ لوگوں نے
سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی. یہ کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ان کو نہیں دی جاتی, نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جاتا, نہ کوئی معاملہ. تو اس لیے پھر ان دونوں نے یہ کہا, بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں جو تھے, انہوں نے کہا کہ گروپس نے کہ ہم یہاں سے چلے ہی جاتے ہیں, باہر ہم چلے جاتے ہیں. جیسے ہوتا نا, آپ فرض کریں جیسے کبھی ہسبینڈ وائف کی ہوتی ہے لڑائی, زیادہ ہو جائے خدا نخواستہ, تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہیں گے, یا ادھر ادھر ہو جائیں گے, یا ایک اٹھ کے چلا جائے گا, بات ناراض ہوگی کہ بھئی بات ہی نہیں ہم نے کرنی. تو چونکہ اتنا زیادہ انہوں نے بھی بائیک آؤٹ شروع کر دیا تھا, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہم سے تو یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو ہے نا شیب ابی طالب میں سمٹ آئے. ان کا چارہ یہ شیب ابی طالب نا اصل میں بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے نا, لوگوں کا کانسیپٹ بعض کا یہ ہے کہ شاید جیسے وہ گھاٹی ہم پڑھتے ہیں نا کہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی, اس میں یہ چلے گئے, تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی غار کے اندر چلے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو بالکل جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. تو ایسا نہیں تھا, بیسکلی اٹ واز این ایریا باہر کی طرف, اور وہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو بنو ہاشم کی ہی زمین یا ایریا علاقہ تھا. ابھی اس زمانے میں آپ دیکھیں نا, اس طریقے سے وہ کوئی زمین کی کوئی پلاٹ کے کوئی کاغذات وغیرہ تو نہیں نہ ہوتے تھے, نہ اس طرح سے مارکنگ ہوتی. تو بس یہ تھا کہ بنو ہاشم کا ایریا ہے, اور اور ابو طالب چونکہ ظاہر ہے ان کے وہ سردار تھے, تو اس لیے وہ ایریا ان کے نام پر تھا. تو اس جگہ پہ مطلب اٹ واز لائک اے گھاٹی یعنی جس طرح پہلے تھوڑا سا ایسے وہ جس طرح پہاڑوں کے درمیان نہیں ہوتا ہے, ایک پہاڑی علاقہ تھا صحرائی, تو وہاں پہ تھے. پھر خیمے وغیرہ لگا کے یہ وہاں پہ رہے تھے. ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا, تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے, فاقوں پر فاقے کیے, حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی گھاٹی کے باہر یہ بھی کوئی ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا یہاں پہ لوگ جو ہیں تکلیف میں ہیں. ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی, اگر پہنچتی تھی تو چھپ چھپا کر. چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا. بھتیجا تھا ان کا, تو یہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا دیتا تھا. اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ دیکھیں کہ ان کا بھی ایک بڑا زبردست کریکٹر نظر آتا ہے. اتنی مالدار خاتون تھی, لیکن انہوں نے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اس مشکل حالات میں, کہ ٹھیک ہے جو مطلب ڈیسیجن سارے طرف سے ہوئے قبیلے والے کے, اس میں یہ نہیں کروں گی کہ اب میں کہوں جی میں نے اس مشکل میں نہیں رہنا یا میں نے اس تکلیف میں ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو یہ بھی اس میں لیسن ملتا ہے. اور بہرحال ان کا جو آپس کا اتحاد تھا, یہ بھی ایک بہت زبردست مثال تھی. یہ لوگ ایک متن بن عدی بھی ہیں, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے پورا اونٹ جو ہے وہ اس طرف چھوڑ دیا تھا, تو تاکہ لوگ پھر انہوں نے اس کا گوشت بھی کھایا, دودھ بھی, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد کہا تھا نا کہ یہ اگر یہ مانگتا مجھ سے کہہ دی تو میں فوری دے دیتا, کیونکہ انہوں نے اس دوران ہیلپ کی تھی نا. تو یہ کچھ لوگ تھے جو تھوڑا بہت ان کو بھجوا دیتے تھے, ظاہر اللہ کی طرف سے ہیلپ ہو جاتی. لیکن اوور آل جو ہے ایک بہت ہی مشکل کا ٹائم تھا, بہت زیادہ فاقوں کی نوبت ان پہ آ گئی تھی. یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں یعنی جو حرمت والے مہینے تھے نا, 4 مہینے, ان میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتے. لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر اپنے یعنی سامان کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دیتے, یعنی اتنا مہنگا بتاتے کہ یہ لوگ خرید ہی نہیں سکتے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے, بالخصوص ایام حج میں, جبکہ عرب قبائل ہر جہاں جانب سے مکہ آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے دین کا کام کر ہی جا رہے ہیں, اور ان کے یہ جو قبیلے والے ہیں وہ اس طریقے سے ان کی سپورٹ بنے ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ خاص ماننا ہوا تھا. صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم. ابھی شیب ابی طالب کا جو ٹائم تھا یہ تقریباً کوئی 3 برس یعنی کوئی 3 مہینے, کوئی 3 ہفتے, کوئی 5-6 مہینے کی کہانی نہیں تھی. اٹ واز اے لانگ ٹائم, بہت زیادہ عرصے تک یہ لوگ تکلیف میں رہے. لیکن وہی بات ہے کہ بس ڈٹے رہے اپنی بات پہ اور قائم رہے. کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا. بس اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں نا تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سے فیصلے بھی کروا دیتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ.
بہرحال اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اب وہ صحیفہ چاک کر کے اس بائیکاٹ کو ختم کریں، دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم لکھا ہوا تھا اسے چیک کرا دیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا۔ دیمک وہ جو کیڑا ہوتا ہے نا، ٹرمائٹ، اس نے وہ پیپر کھا لیا تھا جو انہوں نے لکھ کے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلا حشام بن عمرو بن حارث تھا جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا، پھر متم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا، پھر زما بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتوں قرابت یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا۔ لہٰذا یہ سب جخون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئی تو زہیر ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے آیا، اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بس اس کے دل میں ڈالا اور اس کو اس طرف لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی جو کام کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، یعنی وہ اچھا سا ویل ڈریس ہو کے آیا کہ ذرا تھوڑی میری مطلب اچھا روپ پڑے۔ اس نے کہا کہ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں؟ ہم تو کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ کچھ بیچ سکے نہ وہ کچھ خرید سکے۔ واللہ میں بیٹھا نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا تم تو غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں، واللہ بھی یہ لوگ کہتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کی قسمیں بھی کھاتے تھے، لیکن دماغ کس طرح ان کے جو ہے چلتے تھے اور دلوں پہ کیسے تالے تھے اور کیسے ان کے کان اور آنکھیں اللہ نے بند کر دی تھی نا کہ ہدایت نہیں پاتے تھے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے بھی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ایسی مہر لگا دی جاتی ہے جب ان کے اعمال یا ان کا کوئی شرک یا ان کی کوئی فسق، کوئی ایسی برائیاں اس طرح سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ زمانے کا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے۔ مطلب کچھ لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اتنے ولنگ نہیں تھے، لیکن وہی بات ہے اپنے اپنے قبیلے کے اندر آ کے انہوں نے بھی لکھ دیا ہوگا یا سائن کر دیا ہوگا۔ اس پر ابو البختری نے کہا زما ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اس سے ماننے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جن کو اعتراض تھا وہ بیچ میں بول رہے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کو ختم کرو۔ اب متب بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ یعنی بیچ بیچ میں سے لوگ تھے نا جو کر تو رہے تھے ایک طرح سے بائیکاٹ، لیکن نہیں چاہتے تھے یا تھوڑی تھوڑی ان کو ظاہر سمپتیز تھیں بیچ میں ان سے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو تو ماننے والے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اب اس کو ختم کرتے ہیں، ہمارا اس سے بیزاری کا ران برات ہوتا ہے، بیزاری کا اظہار، یعنی لا تعلقی کرنا کہ بس اب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر حشام بن ابو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا، یعنی اس نے کہا کہ یہ تم لوگ جو ہے نا آپس میں کانسپریسی کر کے آئے ہو۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے، وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے، اب یہ بات سنیں ذرا، کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس میں ظلم و جور و قطع رحمی کی جو ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اس کو کھا لیا ہے، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ بولے، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارا بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ ادھر متم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ یعنی جب یہ بات ہوگی نا کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ صحیفہ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ، انہوں نے آ کے قریش سے کہا۔ تو اس کے بعد متم بن عدی جو تھا نا یہ اٹھا اور اس نے صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ واقعی اسے تو کیڑوں نے کھا لیا ہوتا، یعنی وہ پیپر جو تھا اس کو دیمک چٹ کر دی تھی، اور صرف بسمک اللہم جو ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کا نام جہاں پہ لکھا ہوا تھا نا
وہ باقی رہا، اور بھی جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی بچا، باقی سارا کچھ جو جہاں جہاں پہ انہوں نے قطع رحمی اور اس طرح کے یہ کیے ہوئے تھے نا معاملات، اپنی شکیں لکھی ہوئی تھی، وہ سب کو کیڑے نے کھا لیا تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی گمراہی کے رویے پہ برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ یعنی اتنی بڑی نشانی کہ وہاں سے جو ہے آ کے ان کو ابو طالب یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو گھاٹی میں رہتے تھے اور انہوں نے تو جو ہے خانہ کعبہ میں لکھ کے لٹکایا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، تو اور جب واقعی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ یہ مطلب واقعی بات صحیح ہے، اتنی آپ کہہ لیں کہ ایک معجزہ ہی تھا نا، ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ یعنی وہ اللہ کی کوئی رسول ہیں، خاص نبی ہیں، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے۔ اب اتنی بڑی بات ظاہر ہے کوئی وحی کے ذریعے بتائی جا سکتی ہوگی، اب اس پہ حیران تو ہوئے وہ، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پھر بھی ہٹ درمی کی اور گمراہی کی ہی راہ اختیار کی اور اپنے اسی برے رویے پر ہی وہ برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ انہوں نے ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، اور پھر یہ سب لوگ جو ہے پھر اس گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ تو یہ بہت مشکل ٹائم تو تھا ان لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ سب نے اس کے اوپر استقامت بھی دکھائی اور ایک اس کانٹریکٹ پہ جمے بھی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوئی۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل حالات آ جاتے ہیں، ہر ایک پر آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دین یا ایمان جو ہے نا، یہ ایسی طاقت اور ایسی دولت ہے کہ یہ انسان کو ہمت بھی دیتا ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے، اس کو یہ علم دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ان حالات میں کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ ایک طریقہ یہ کہ واویلا کر رہے ہیں، شور مچا لیں اور گلے شکوے کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا یہ کہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس مشکل کو جو ہے وہ فیس کریں اور اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔